زمینیں تھا ادھر تھا ہمارے ساتھ. ابھی جو ہے آج یہ عید کے بعد یہ آیا ہے اپنا گھر. جو ہے بولا بھائی اسرار جو ہے ایک موٹر سائیکل چوری کیا ہے کسٹم پر, ایک موٹر سائیکل کسٹم پر چوری کیا ہے جو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. اس سے جو ہے ایک پسٹل بھی برآمد ہوئی. میں نے کہا جناب 2 بجے تو آپ نے لنک سرا روڈ سے کشیپے والوں نے اس کو اٹھایا, پھر یہ کسٹم کیسے پہنچ گیا اور کسٹم میں چوری کدھر سے کیا؟ بولا بھائی وہ تو صحیح ہے, یہ ہوا ہے. ابھی تمہارا بیٹے یار ہم کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمہارا بیٹے آج 11 بجے جو ہے اپنے نعرے سے خودکشی کی ہے. تو میرے زمین میرے پیر سے چلا گیا. میں نے بولا کیسے چاپ یہ تم کیسے پولیس ہے, یہ کیسا اسٹیشن ہے؟ لاکھوں کروڑوں روپے تم لوگ تنخواہ لیتے ہو, کروڑوں روپے. کتنا پنتون ہے تمہارا, کتنا آلات ہے, کتنا سسٹم ہے, صرف سیٹی کیمرے لگے ہوئے, تم کیسے اس کو نہیں دیکھا؟ بولا یہ بات کی بات نہیں ہو. میں نے بولا میرا بیٹے کا لاش کہاں ہے؟ بولا BMC میں پڑا ہے. میں نے بولا چلو میرے بیٹے کے پاس. سیدھا میں نے اپنا بہنوی کو فون کیا, وہ میرے ساتھ حاجی صاحب میرے والد اس کو فون کیا, یہ لوگ آ گئے BMC, میرا رشتہ دار سب جمع ہو گئے. BMC جب پہنچا ظالموں نے میرے بیٹے کو ننگا کسی ایسے کمرے میں جیسا بالکل ویران جیسا اندھیرے جیسے میں پڑا ہوا ہے, ایک سفید چادر خون سے لت پت اس کے اوپر ڈالا ہے, نہ اس کے کپڑے, نہ اس کے جوتے, نہ اس کے سامان. بھائی یہ ماما تمہارا بیٹا ہے. میں نے بولا ظالموں یہ تو ٹکڑا ٹکڑا تم لوگوں نے اس کو کیا ہے, اس نے خودکشی کیا. خودکشی کرنے والے کا تو صرف گردن میں نشان ہوگا, یہ پورا بدن تم لوگوں نے ٹکڑا کیا ہے, گردن ٹوٹا ہوا ہے, ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں, سارے ٹوٹے. بولے نہیں, میں نے فیصلہ کیا, اپنا رشتہ داروں سے مشورہ کیا, بھائی کیا کریں, ابھی ہم لوگ لاش لے جائیں. بولا نہیں, ہم لوگ پوسٹ مارٹم کریں گے پھر لے جائیں گے. پولیس والوں نے پوسٹ مارٹم کے لیے نہیں چھوڑا. DSP صاحب کہتے ہیں, خضر صاحب ہے, کہتے ہیں نہیں ماما اس کو جو ہے وہ نہیں کرو. SHO صاحب کہتے ہیں یہ بات کریں گے, اس کو اور تکلیف ہوئیں گے. میں نے بولا اتنا ظالموں تم نے تکلیف سے کیا ہے, اتنا تکلیف تو تم لوگوں نے ٹکڑا ٹکڑا کیا ہے. میرے بیٹے کو جو ہے شہید کیا گیا. پھر بعد میں ان ظالموں نے پولیس سرجنوں سے مل کر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مریض ہے میت کے ساتھ اتنا مذاق, اور مجھے پولیس سرجن پر افسوس ہوتا ہے کہ آپ کیسے پولیس والوں کے ساتھ ملے ہوئے. آپ کو تو میرے بیٹا کا ساتھ دینا چاہیے تھا, آپ کو فوری طور پر پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے تھا. بولا بھائی MS صاحب نہیں ہے, ڈاکٹر میسر نہیں ہے, یہ تو آپ کے لیے جو مجسٹریٹ سے اجازت لینا پڑے گا, یہ تو 24 گھنٹے کے بعد ہوگا, آپ کا بیٹا تکلیف ہوگا. میں نے بولا تکلیف ہو. میرے حاجی صاحب نے اچھا کس کے ساتھ آپ نے فون پر بات کیا؟ میں نے خود, کیونکہ میں وہاں پہنچا تو انور صاحب بھی موجود تھے, اور انور صاحب کے ساتھ انسان ہوں تو کہتے ٹھیک ہے آپ انسانیت کا کوئی مجھے سرٹیفکیٹ دے دیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. میں نے کہا انسانیت کا آپ کو سرٹیفکیٹ بعد میں دے دیں گے, پہلے آپ اس کو پوسٹ مارٹم کریں. کہہ رہے نہیں مجھے اجازت نہیں. میں نے کہا آپ کو کس سے اجازت چاہیے؟ سرجن کا نام کیا ہے؟ پولیس سرجن کا نام ہے علی مردان, اور دوسرا ہے ڈاکٹر نسیم. یہ دونوں مل کے ہمارے بیٹے کا پوسٹ مارٹم بھی بہت مشکل سے, اور مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہے, مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہے, کیونکہ یہ جو پولیس کے ساتھ ملا ہوا ہے, جو پولیس کہیں گے یہ وہی رپورٹ دیں گے, سمجھ گیا. پھر پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. پھر بعد میں ہم لوگوں کا ایک رشتہ دار نے, ہمارا ایک MP ہے جو اسلام آباد میں ہے, شریاب کا MP ہے, ہم لوگوں نے اس کو فون کیا, احمد نواز بنگلزئی صاحب کو. میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس نے اسلام آباد سے ڈائریکٹ مجسٹریٹ کے ساتھ رابطہ کیا. مجسٹریٹ پھر آ کے ہم لوگوں کو اجازت دیا. پھر یہی دو, میں نے کہا اب تو اس دو پر مجھے یقین نہیں ہے. بولا ابھی مرضی آپ کا, بھائی یہی دو جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے, آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے جو بھی ہے ڈاکٹر یہی دو ہے. رات کو 12-1 بجے تک تقریباً ان لوگوں نے پوسٹ مارٹم کیا میرے بیٹے کو. اس کے بعد 1 بجے بارش بہت تیز تھا اس رات,
شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جمعے کا شام تھا 11 بجے 12 بجے سے پورا بارش، پھر ہم لوگوں نے بولے، پھر اس پولیس والوں نے بولا ایمبولینس میں ہم دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، سب بھاگ گئے۔ 50 کاغذ ہم لوگوں سے دستخط کروایا، ایک باپ سے اس کا جگر چون کر اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر 50 انگوٹھے 50 دستخط 2-3 گواہیں لاؤ، آپ کو پھر ملے گا اپنا بیٹے کا لاش۔ یہ ہمارا ملک، یہ ہمارا ایماندار پولیس، ہمارا ایماندار محافظ، ہمارا بچوں کا محافظ، یہ ہمارا قاتل۔ اب آپ جو سمجھے، پھر میں بیٹے کو اپنا کسی ایمبولینس میں ایدی کا ایمبولینس کیا، اس کو کلی بنگل سے سریاب روڈ پہنچایا۔ رات بہت دیر ہو گئی تھی، 1 بجے 1:15 بجے کے قریب تھا، تو میں نے دفنایا بھی کیسے، بارش ہے، قبرستان بھی دور ہے ہم لوگوں سے۔ صبح کے لیے میں نے رکھ دیا۔ صبح 10 بجے میں نے اپنا بچے کا تدفین کیا۔ میرے بچے کا کوئی سامان ان ظالموں نے مجھے نہیں دیا، نہ اس کا جوتے ملا، نہ اس کا کپڑے ملا، نہ اس کا کارڈ ملا، نہ اس کا پرس ملا، نہ اس کے پھول ملے۔ 2 نمبر اس کے ساتھ ہے اب بھی یہی، اور ایک یاسین شریف میرا بیٹا ہر صبح شام دن میں 5-6 دفعہ یاسین شریف چھوٹا یاسین شریف ہر وقت اس کا پرس میں موجود تھا، وہی پڑھتا تھا۔ کچھ چیز مجھے نہیں ملا۔ صافی حضرات، یہ میرے حالات زندگی کا قصہ ہے۔ اب میں صافی حضرات، میرے بیٹے اسرار قلندرانی پولیس حراست میں قتل کیا گیا ہے، اس نے خودکشی نہیں کیا ہے۔ اگر اب بھی کسی کو شک ہے، کسی کو یقین نہیں ہے، تو میں پھر سے اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس ہائی کورٹ بلوچستان سے، آئی جی بلوچستان سے، ڈی آئی جی بلوچستان سے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے، وزیر داخلہ بلوچستان سے، سیکرٹری داخلہ بلوچستان سے، اور سیکرٹری داخلہ بلوچستان کو میں خصوصی طور پر میں کہتا ہوں کہ میں بھی سیول سیکرٹریٹ کا ایک ادنا سا ملازم رہا ہوں، میرا حق بنتا ہے میرے بچے کے لیے آواز اٹھائے۔ وہ آئے، ڈاکٹروں کا ٹیم لائے، میں اپنے بچے کا قبر کشائی کروں گا۔ آئے اس کو دیکھ کے کہ یہ تشدد سے شہید ہوا ہے یا اس نے خودکشی کیا ہے۔ جناب چیف جسٹس بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر داخلہ بلوچستان، آئی جی بلوچستان سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے بیٹے اسرار قلندرانی کے قتل میں ملوث ایس ایچ او کینچی پہ قاسم رودینی سمیت اہلکاروں کے خلاف جس نے میرے بچے کو گرفتار کیا ہے، جس نے اس پر تشدد کیا ہے، یہ تو ایس ایچ او صاحب کو تو معلوم ہوگا، اسکواڈ کے کسی سپاہی کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنا مرضی سے کسی بندے کو اٹھا کے کسی جگہ لے جائے۔ اور میں یہ بھی اپنا ایمان سے کہتا ہوں کہ ان ظالموں نے اسی رات کے بعد میرے بچے کو نامعلوم مقام پر رکھا گیا۔ یہ معلوم نہیں کہ ایس ایچ او صاحب نے اپنے گھر میں تشدد کیا، کدھر ہی اور کیا، جدھر کیا مجھے علم نہیں۔ میرے بچے کا ایف آئی آر درج کرائے، ڈی ایس پی حضور صاحب ہے، نیو سریاب کا پولیس ہے، اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ اس نے جو ہے قاسم سے مل کر گٹھ جوڑ کر کے لاش اپنے قبضے میں لیا۔ 6 دن آپ نے اس کو میرے آواز میں رکھا، ننگا پیاسا بھوکا، جو تم سے ہوا تم نے اس کو سزا دیا، اس کو شہید کیا۔ 6 دن میں آپ نے اس کو کسی مجسٹریٹ کسی عدالت میں پیش نہیں کیا۔ 6 دن کے بعد آپ 7واں دن جب ہمیں اب جو ہے شہید ہوا ہے، اس کے بعد بھی آپ جو ہے اپنا حربہ استعمال کر رہے ہو